الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نامی پشت میں ان کا سلسلہ جو ہے وہ حضور پاک کے نسب سے ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حرم میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل بدبخت نے تقریر کی اور بڑی زبردست تقریر کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی ایسے الفاظ کہے کہ جو زبان گوارا ہی نہیں کر سکتی. اور اس نے تأثر یہ دیا سب کو کہ حضور کے آنے سے پہلے ہم سب لوگ کٹھے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد
اور دعوت توحید دینے کے بعد تمام خاندانوں میں فرقہ بندی ہو گئی. باپ مسلمان ہو گیا، بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے. گھر گھر میں لڑائی ہو گئی ہے. اس کی وجہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے دیکھو آج میں آپ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آج میں فیصلہ کروں گا کہ سرزمین مکہ میں نے رہنا ہے یا حضور پاک نے رہنا. ادھر یہ مشورے ہو رہے ہیں اور ادھر حضور ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، دعائیں کریں کہ اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین. اللہ ان دو آدمیوں میں سے کسی ایک کو مسلمان فرما دے، عمر ابن الخطاب یا عمر ابن شام یعنی ابی جہل. حالانکہ اس وقت الحمدللہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان، سیدنا حمزہ سب مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ابھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دار ارقم سے باہر نکل کے اللہ کا نام لے سکے. اس لیے حضور دعائیں مانگ رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک بندہ ملا. اس نے کہا الہ ہے، انہوں نے کہا بس میں جا رہا ہوں، آج میں نے نعوذ باللہ حضور کو شہید کرنا. انہوں نے کہا عمر حضور سے پھر مقابلہ کرنا، تمہاری تو بہن بھی مسلمان ہو گئی، بہنوئی مسلمان ہو گیا، پہلے اپنا گھر تو ٹھیک کرو پھر جا کے حضور سے مقابلہ کرنا. حضرت عمر اور آگ لگ گئی، جیسے آگ پہ کسی نے پیٹرول چھڑک دیا ہو. غصے میں آئے بہن کے گھر، دروازے پہ کھڑے تھے، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. غصے سے دروازہ کھولا اور اپنی بہن پر آپ نے اتنا زور اور تشدد سے کمان سے حملہ کیا. بہن زخمی ہو گئی، بہنوئی زخمی ہو گئے. بہن کا نام بی بی فاطمہ تھا اور بہنوئی کا نام سعید تھا. اور بار بار عمر یہی کہہ رہے ہیں کہ اترک اسم محمد، اللہ کے نبی کا نام لینا چھوڑ دو ورنہ میں تمہاری جان سے مار ڈالوں گا. بہن مار کھا رہی ہے اور کہتی ہے عمر بات سنو، تم جس باپ کے بیٹے ہو میں بھی تو اسی باپ کی بیٹی ہوں، میرے اندر بھی تو خطاب کا خون ہے، تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتی، میں اللہ کے دین پہ قائم ہوں اور قائم رہوں گی، جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو. حضرت عمر حیران ہو گیا کہ اتنی مارنے کے بعد ایک عورت کیسے اتنی بات پہ اڑی ہوئی ہے. اور نے کہا اچھا ایسا کرو، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے مجھے تو سناؤ. وہ کاغذ مجھے دو اوراق انہیں چھپا دیے تھے، کیونکہ اس وقت آیات و صورتیں مختلف کاغذوں پہ لکھی ہوتی تھی، کوئی لکڑی پہ لکھی ہوتی تھی، کوئی کھال پہ لکھی ہوتی تھی. تو بی بی نے کہا کہ عمر یہ میں نہیں دے سکتی آپ کے ہاتھ میں اور نہ تم پڑھ سکتے ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے قرآن کو کوئی پلید آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تم پہلے غسل کرو پھر میں دوں گی تمہیں. حضرت عمر نے غسل کیا، بی بی صاحبہ نے آپ کو کاغذات عطا فرمائے. جب نظر پڑی تو اس میں سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. حضرت عمر قرآن پڑھ رہے ہیں اور آنسو بہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں بہن سے ما احسن الکلام، ایسا کلام تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں. اور ابھی بہن سے کہنے لگے کہ فاطمہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کو اگر ملنا ہو تو اس وقت وہ مجھے کہاں ملیں گے؟ آپ نے فرمایا دار ارقم میں ملیں گے.
حضرت عمر اٹھے، سیدھا دار ارقم پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صحابی نے نظر ڈالی، اس نے جا کے خبر دی کہ یا رسول اللہ عمر دروازے پہ کھڑے ہیں، لیکن وہ تو تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور کمان لگائی ہوئی ہے، نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، مسلح ہے۔ حضرت حمزہ کھڑے ہوئے، فرمایا کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو۔ اگر عمر کسی صحیح نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کو مکے میں صرف عمر تو بہادر پیدا نہیں ہوا۔ دروازہ کھولا، حضور کے چہرے پہ نظر پڑی اور عمر کی آنکھیں جھک گئی۔ حضور کے سامنے آئے، دو زانوں بیٹھے اور کہا ابسط یدک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائیں اور مجھے کلمہ پڑھائیں، میں اسلام لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، ابو بکر حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، صحابہ نے نعرہ تکبیر خوشی سے بلند کیا۔ جبریل اترے، انہوں نے کہا یا محمد آج آسمانوں پر فرشتے بھی عمر کے اسلام پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ نماز کا جب وقت آیا، تیاری کرنے لگے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ الاسرا علی الحق وہم علی الباطل، کیا یہ بات درست نہیں کہ ہم حق پہ ہیں اور کافر جھوٹے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل۔ انہوں نے کہا پھر یہ کیا بات ہے کہ یعبد اللات والعزیٰ فی الکعبہ، لات و عزیٰ کی عبادت کعبے میں کی جائے اور ہم چھپ کے یہاں نمازیں پڑھیں، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ حضرت حمزہ نے ایک طرف سے اور حضرت عمر نے دوسری طرف سے حضور کے ساتھ چلے، تلواریں ہاتھ میں پکڑی، اور حضرت عمر نے دار ارقم سے نکل کے اعلان کیا کہ یا معاشر قریش، اے قریشیوں، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو آئے عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے۔ لوگ حیران کھڑے ہیں کہ یہ تو حضرت کو قتل کرنے جا رہا تھا، تو خود قتل ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے اسلام کو عزت ملی، دروازہ کھل گیا اور کعبے میں کھل کے الحمدللہ نمازیں ہونے لگی۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب طالب، سب آنے والے جو ہیں وہ مرید مصطفیٰ ہیں، ایک عمر ہے جو مراد مصطفیٰ ہے۔ تمام آنے والے طالب مصطفیٰ ہیں، ایک عمر ہے جو مطلوب مصطفیٰ ہے، جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا ہے۔ اور حضرت عمر جو تھے وہ ملہم بھی تھے، محدث بھی تھے، ان کی زبان پر بھی اللہ کی طرف سے القاء ہوتی تھی۔ ایک دن حضور یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر اس کے گوشت ہڈیوں پہ چڑھایا جاتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے۔ ابھی وَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر تک پہنچے تھے، حضرت عمر نے فوراً کہا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ نے جبریل بھیجا کہ یا محمد، عمر کے منہ سے جو جملے نکلے ہیں وہ میں نے قرآن کا حصہ بنا دیا، قیامت تک قرآن میں پڑھا جائے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حالانکہ یہ جملے حضرت عمر نے کہے، اسی کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز دعا مانگتے تھے کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے، دنیا شراب میں ڈوب رہی ہے، کیونکہ شراب تو پانی کی طرح بہتی تھی نا، اور حرام بھی نہیں تھی، حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر روز دعا مانگتے، تو پہلا حکم جو ہے یہ نازل وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ میرے مدنی آپ سے لوگ شراب اور جوئے کا پوچھتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ ہے لیکن گناہ فائدے سے زیادہ ہے۔
اس آیت کے بعد کچھ لوگوں نے شراب چھوڑ دیا کہ بھئی جب گناہ ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں گناہ میں پڑھنے کی۔ حضرت عمر نے پھر دعا کی کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا، کہ یا اللہ واضح حکم نازل فرمائیں۔ اب دوسری آیت اتری کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما یقولون۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نماز اس وقت نہ پڑھو جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب نشہ ختم ہو جائے تو پھر قرآن اور نماز پڑھو، کیا پتہ نشے میں تم کیا پڑھ جاؤ۔ کچھ لوگ اس آیت کے بعد بھی شراب سے رک گئے، لیکن حضرت عمر پھر دعائیں مانگتے رہے کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا، کہ یا اللہ مزید واضح بیان نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت واضح نازل ہو گئی کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے اور نجس ہے۔ جب یہ حکم آیا تو سب صحابہ جن کے ہاتھ میں بھی اگر پیالہ تھا انہوں نے توڑ دیا، مٹکے توڑ دیے، سارے مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، اور حضرت عمر پکار کے اللہم انتہینا انتہینا انتہینا، آپ کا حکم ہے، الحمدللہ ہم نے شراب چھوڑ دیا۔ تو حرمت شراب کا جو حکم ہے وہ بھی حضرت عمر کی دعائیں ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں گھرانے جو ہیں وہ نشے سے بچ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے، یعنی گناہوں کی ماں ہے۔ جب شراب ہوگا پھر لازمی بات ہے کہ شباب بھی ہوگا، کباب بھی ہوگا، حرام بھی ہوگا، وہ اس کے لوازمات میں ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور پاک جب مکہ شریف میں تشریف لائے فتح مکہ کے موقع پر، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی ہم طواف کے بعد جو دوگانہ پڑھنا ہے 2 رکعت واجب الطواف، وہ کہاں پڑھیں؟ تو یہ مشورہ بھی حضرت عمر نے دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہ پتھر جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے، وہ بانی کعبہ ہے، وہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، آپ کا تعلق جو ہے حضرت ابراہیم سے ہے، ولد اسماعیل سے ہے، آپ اسی کو مصلی کیوں نہیں قرار دیتے؟ افلا نتخذہ مصلی، اللہ نے قرآن نازل فرمائے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ قیامت تک جب کعبے کا طواف ہوتا رہے گا، مقام ابراہیم پہ دوگانہ اور نفلیں ادا ہوتی رہیں گی، اس کا ثواب بھی حضرت عمر کو جاتا رہے گا۔ کہ یہ مشورہ دینے والے بھی حضرت عمر تھے۔ اور یہ جو آج اذان الحمدللہ پوری دنیا میں عالم اسلام میں ہر مسجد میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، اس اذان کے بارے میں بھی سب سے پہلے خواب دیکھنے والے حضرت عمر ہیں۔ پھر بھی صحابہ نے خواب دیکھے، لیکن پہلا خواب حضرت عمر نے دیکھا، اور حضور سے کہا کہ رسول اللہ نے خواب دیکھا ہے کہ وہ پہاڑی پہ ایک آدمی کھڑا ہے اور یہ اذان دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بس یہی اذان ہے، بلال کو سکھلا دو، آج کے بعد یہی اذان ہوگا۔ تو یہ اذان کی سنت جو ہے یہ بھی یعنی خواب عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بدر کی جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کافروں کے سردار مارے گئے، 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ کفر کی طاقت مٹ گئی، کیونکہ یوم الفرقان ہے، بدر جو ہے یوم الفرقان ہے، اللہ نے آج حق و باطل کو واضح کر دیا۔ حضور پاک نے جنگ کے بعد مشورہ کیا صحابہ سے کہ بھی یہ جو قیدی ہیں جنگی، ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو ویسے معاف کر دیا جائے یا ان سے فدیہ لیا جائے بھی ہر آدمی اپنا فدیہ ادا کرے اور اپنی جان رہائی کرائے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی ہے، ہمارے دشمن ہیں لیکن رشتہ دار تو ہیں،
میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کو مفت بھی نہ چھوڑیں، پیسے والے لوگ ہیں، ان سے فدیہ لیں، مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے گی، ان پہ احسان بھی ہو جائے گا، یہ قتل سے بچ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر کو بلایا، فرمایا عمر تمہاری کیا رائے ہے وہ سارا بدر میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری رائے پوچھتے ہیں، حضرت علی کو تلوار دو، جعفر کو تلوار دو، ابو بکر کو تلوار دو، مجھے تلوار دو، ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کی گردن کاٹ دے، آج کفر کی جڑ کٹ جائے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم ان کو کیوں چھوڑ دیں؟ حضور نے فرمایا عمر تم بڑے سخت ہو، تورات میں بھی تمہارے لیے یہی آیا ہے کہ قرن من حدید، حضرت عمر جو ہے وہ تو لوہے کا سینگ ہے، وہ بالکل ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ لیکن مجھے ابو بکر کی رائے پسند، کہ حضور آپ جو فیصلہ فرمائیں، سر تسلیم خم ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ نہ چھوڑیں ان کو بھی قتل کریں۔ بہرحال حضور نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، ایک چھوٹا سا درخت تھا کیکر کا، اس کے نیچے حضور بھی بیٹھے ہیں اور دونوں رو رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے، سلام کیا اور کہا کہ حضور مجھے بھی بتائیں کیا وجہ ہے رونے کی، میں بھی آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں۔ فرمایا عمر اگر اللہ ہمیں معافی کا فیصلہ نہ فرما ہو چکے تو عذاب بالکل ایسے قریب آ گیا تھا، اگر وہ عذاب اترتا ما نجا منہا الا عمر، اس سے کوئی نہ بچتا، صرف عمر بچتے۔ اللہ نے تیری رائے قبول کی ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، کیا ہم نے آپ کو قیدی دیے ہیں، آپ دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو چھوڑ رہے ہیں؟ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فی عذاب عظیم، اگر ہم پہلے معافی کا فیصلہ نہ کر چکے ہوتے تو آج عذاب پکڑ لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسارہ بدر میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول فرمایا۔ اور اسی طرح جس دن عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، جو سب سے بڑا دشمن تھا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ظاہری کلمہ بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ اس کا بیٹا جو ہے وہ بڑا پکا مسلمان تھا۔ وہ آیا اور نے کہا حضور میرے والد کی آخری وقت ہے، موت قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی کپڑا عطا فرمائیں جس میں اس کو کفن دیا جائے، شاید بخشا جائے، ورنہ اس نے آپ سے دشمنی تو بڑی کی ہے۔ حضور نے اپنا قمیص دیا اور انہوں نے کہا حضور آپ اس کا جنازہ بھی پڑھائیں، میں آنا اصلی علیہ، میں جنازہ بھی پڑھاؤں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو اس کے بیٹے کی دلجوئی تھی جو پکا مسلمان تھا، آخر وہ تو بیٹا تھا، وہ تو چاہتا تھا میرا باپ کسی طرح جہنم سے بچ جائے، شاید حضور کی دعا سے بخشا جائے۔ جب بالکل جنازہ تیار ہو گیا، صفیں بن گئیں، حضرت عمر آئے دوڑتے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ علی عدو اللہ، اللہ کے دشمن پر آپ جنازہ پڑھیں گے؟ یہ تو اللہ کے رسول کا دشمن ہے، آپ کیسے جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر میں نے کہہ دیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں خدا جانے میں خود حیران ہوں، مجھ میں کتنی جرأت آئی کہ میں نے حضور کی قمیض پکڑ لی۔ میں نے کہا حضور نہ پڑھیں اس پہ جنازہ ظالم پہ، یہی تو ہے جس نے ہمیں احد میں شکست دلائی، یہی تو ہے جس نے یہودیوں کا ساتھ دیا، یہی تو ہے جس نے ہر جگہ پر آپ کے خلاف باتیں کی، حتیٰ کہ قرآن میں آیا کہ اس نے کہا تھا کہ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب ہم مدینے جائیں گے طاقت والے جو ہیں ہم ان کو نکال دیں گے مدینے سے۔ آپ جنازہ پڑھیں؟ فرمایا عمر میں نے جنازہ پڑھانا ہے۔ حضور نے جنازہ پڑھایا اور حضرت عمر بھی کھڑے ہو گئے کہ بھئی ایک ہے مشورہ دینا، لیکن مشورہ دیں تو حکم تو حضور کا چلے گا۔
جب جنازے کی نماز ہو گئی، فراغت ہو گئی، اللہ نے جبریل بھیجا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ کے نبی ایسے ظالموں کے نہ جنازہ پڑھایا کریں اور نہ ان کی قبر پہ آپ کہیں کھڑے ہوں۔ جو عمر نے کہا تھا مجھے وہ قبول ہے۔ تو یہ آیات مبارک جو ہیں وہ بھی موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتری ہیں۔ اسی طرح جنگ احد کے موقع پر جب شکست ہو گئی مسلمانوں کو، مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہو گئے اور بڑے صحابہ سیدنا حمزہ، مصعب بن عمیر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے رخسار مبارک میں بھی زخم آئے۔ ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے اور وہ اپنی کافروں کی فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے زور سے پکار کے حل فیکم محمد، اللہ کے نبی ہیں؟ اگر ہیں تو جواب دیں۔ حل فیکم ابی بکر، ابو بکر زندہ ہو تو جواب دو۔ حل فیکم عمر، عمر زندہ ہو تو جواب دو۔ سب خاموش بیٹھے ہوئے۔ آخر ابو سفیان جوش میں آ کر کہ اولو حبل، آج ہمارے خدا حبل کا نام بلند ہو گیا۔ حضرت عمر سے برداشت ہے، انہوں نے کہا حضور مجھے اجازت ہے میں جواب دوں؟ اور انہوں نے کہا ہاں جواب دو۔ اور انہوں نے پھر کہا اولو حبل، حضرت عمر نے فرمایا اللہ اعز و اجل۔ اور انہوں نے پھر کہا لنا العزا ولا عزا لکم، آج عزا ہمارے ساتھ ہے، عزت ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت نے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا ولی و ناصر ہے، تمہارا نہیں ہے۔ ابو سفیان نے پھر کہا قتلانا و قتلاکم سوا، تم نے بھی 70 مارا تھا، ہم نے بھی 70 مار دیا ہے، ہمارے برابر ہو گئے مقتول۔ حضرت عمر کھڑے نے فرمایا کہ نہیں، قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنہ، کیسے برابر ہو گئے؟ ہمارے مقتول جنت میں، تمہارے مقتول جہنم میں۔ اب ابو سفیان خاموش ہو گیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر بھی زندہ ہے، حضرت عمر بھی زندہ ہے، حضور بھی زندہ ہے۔ تو جنگ احد کے اندر بھی جواب دینے والا حضرت عمر تھا۔ اسی طرح غزوہ بن المصطلق کے بعد دشمنوں کو موقع ملا، بی بی عائشہ پیچھے رہ گئی۔ حضور پاک کا یہ طریقہ تھا کہ ایک صحابی کو ہمیشہ پیچھے رکھتے تھے، حضرت صفوان کو، کہ تم ایک دن کی مسافت سے پیچھے چلو تاکہ قافلہ جب چلا جائے تم پھر وہاں آؤ، دیکھو کوئی قافلے والا کوئی چیز بھول گیا ہو، کوئی سامان رہ گیا ہو تو وہ لے آؤ۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ بی بی عائشہ سوتی رہ گئی اور اٹھانے والوں نے سمجھا کہ بی بی ہودج میں ہے، انہوں نے اونٹ میں ہودج رکھا، قافلہ چل پڑا۔ بی بی عائشہ نے جب دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے، اس نے کہا کہ اب میں قافلے کے پیچھے دوڑوں تو میں کیسے دوڑ کے پہنچ سکتی ہوں؟ ریتیلا علاقہ ہے۔ بہرحال بی بی صاحبہ عقل والی تھی، انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ جہاں میں ہوں نا اسی جگہ میں بیٹھ جاتی ہوں، کوئی نہ کوئی تو حضور کو جب پتہ لگے گا کہ میں نہیں ہوں تو کسی کو بھیجیں گے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں کپڑا لے کے سو گئی۔ کافی دیر کے بعد حضرت صفوان پہنچے، انہوں نے دیکھا، وہ پہچان گئے کہ عائشہ سو رہی ہے، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے بی بی کہتی ہے میں نے ایسا نیک سیرت انسان آج تک نہیں دیکھا کہ اس نے اپنی نگاہیں نہیں اٹھائیں، میرے قریب اونٹ بٹھایا، آپ دور کھڑے ہو گئے اور مجھے کہا کہ آپ اونٹ پہ بیٹھ جائیں، میں جب سوار ہو گئی تو ہاتھ لے کے چل پڑے اور پورے راستے میں میرے ساتھ بات تک نہیں کی۔
جب آپ واپس آ گئے، عبداللہ ابن ابی بھی اس وقت موجود تھا، اس کو موقع مل گیا، اس نے فوراً تہمت لگا دی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی ہو، نوجوان آدمی ہو، کیسے پاک رہ سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہرحال قافلہ چلتے چلتے مدینہ شریف پہنچ گیا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں نا کہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے، صرف اتنا تھا کہ سرکار دو جہاں کی محبت اور التفات جو تھا نا اس میں کمی آ گئی۔ اب حضور اس محبت سے میرے ساتھ بات نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن کہتی ہیں کہ ہم رات کو عورتیں نکلی قضاء حاجت کے لیے، تو مستح کی والدہ بھی میرے ساتھ تھی۔ مستح صحابی ہیں حضور کے۔ راستے میں اس کا کپڑا جو ہے پاؤں میں الجھا، گرنے لگی تو کہا تائس مستح، اللہ مستح کو ہلاک کرے۔ بی بی عائشہ فرماتی میں حیران ہوگی، میں نے کہا ماں کیا کہہ رہی ہو، تم مستح کو بد دعا کر رہی ہو، وہ تو صحابی ہے، بدری ہے۔ اور نے کہا عائشہ تم بھی بھولی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ بات کیا ہوئی؟ اس نے مجھے سارا قصہ سنایا کہ ایسے آپ پہ تہمت لگی ہے، اور بدقسمتی سے میرا بیٹا بھی ان کے ساتھ شریک ہے تہمت لگانے والوں کے ساتھ، اور حضرت حسان جیسا آدمی بھی شریک ہو گیا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے مجھے تو سب کچھ بھول گیا، میں واپس آئی اور مجھے بخار نے بھی لے لیا، میں آگے چپ کر کے گر گئی۔ حضور آئے اور میں نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں؟ فرمایا ہاں چلی جاؤ۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں آئی اماں کے گھر میں روتے ہوئے ساری بات سے، انہوں نے کہا عائشہ یہ ہوتا ہے جب بیوی آپ جیسی خوبصورت ہو اور خامد و حضرت محمد مصطفیٰ جیسا شوہر ہو تو لوگوں کو حسد تو ہوتا ہے، پھر کس سے بناتے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ بات تو کریں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں بات کر سکتے، ہماری بیٹی کا معاملہ ہے، ہم اگر بات کریں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اپنی بیٹی کی سائیڈ اور فیور کر رہی ہیں، ہم نہیں بات کریں۔ اسی عالم میں تقریباً 1 مہینے سے زیادہ گزر گیا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں بیمار ہو گئی، چارپائی سے لگ گئی، حضور ہمارے گھر آتے تھے لیکن میرا نام بھی نہیں لیتے تھے، کہتے کئی فتیکم، اس کا کیا حال ہے؟ ایک دن حضور نے حضرت علی کو بلایا، کہا حضرت علی اس مسئلے کی تم تحقیق کرو، بتاؤ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا حضور ہمیں تو یقین ہے کہ آپ کی بیوی پاک ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ ان کی جو خادمہ ہے نا، جو کنیز ہے بریرہ، اس کو اگر تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے تو بات نکل آئے، چونکہ وہ ہر وقت ساتھ رہنے والی ہے۔ حضور نے فرمایا بہرحال تمہاری مرضی ہے، تحقیق کرو۔ حضرت علی نے بی بی بریرہ کو بلایا، بتایا کہ دیکھو بات سنو، تم بتاؤ بی بی عائشہ۔ انہوں نے کہا واللہ بی بی عائشہ پاک ہے۔ انہوں نے کہا ایسے بات نہیں بنے گی، میں تمہیں مار مار کے تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا تم مجھے مار ڈالو، کچھ بھی کر لو، بی بی عائشہ پاک ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ بھولی ہے، کبھی آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے اور پھر سو جاتی ہے، بکری آ کے کھا جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ اتنی سیدھی سادھی بھولی بھالی لڑکی ہے۔ حضرت علی نے آ کے کہا کہ حضور بھی بریرہ بھی کوئی بات نہیں بتا رہی، آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ صرف دنیا میں عائشہ باقی رہ گئی، اور شادی فرما دیں، چھوڑ دیں عائشہ کو۔ اسی وجہ سے بی بی عائشہ ناراض تھی حضرت علی سے کہ میرا بیٹا ہو کر مشورہ دے رہا ہے ماں کی طلاق کو۔ شریعت میں تو علی میرا بیٹا ہے۔ امہات المومنین جو ہیں، حضور کی بیویاں جو ہیں، وہ تو امہات کو سب کی مائیں ہیں۔ آخر میں ایک دن حضور نے حضرت عمر کو بلایا کہ حضرت عمر تم مجھے بتاؤ
بیوی عائشہ کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ اس نے کہا حضور سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، حرم نبی کا مسئلہ ہے، زوجہ مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، مال عمر بن الخطاب، خطاب کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ وہ مشورہ دے؟ حضور نے فرمایا میرا حکم ہے، میں جو تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ اور نے کہا اگر حضور آپ کا حکم ہے پھر میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا بالکل نہیں۔ ہم نے فرمایا آپ مجھے یہ بتائیں کہ عائشہ سے شادی آپ نے کی ہے یا اللہ نے کرائی ہے؟ نہیں، ان اللہ توجہ نہیں، اللہ نے کرائی ہے۔ جبریل ان کی تصویر لے کر بھی آئے تھے اور فرمایا تھا کہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی، اللہ کو نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی، اللہ کے چناؤ میں نقص آ گیا۔ اور دوسری بات نے کہا حضور مجھے یہ بتائیں آپ کے بدن میں مکھی بیٹھتی ہے، مچھر بیٹھتا ہے، کوئی اڑتا ہوا گندا کیڑا بیٹھتا ہے؟ انہوں نے بالکل نہیں، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ فرمایا جس بدن پہ اللہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتے اس کے بستر پہ گندی عورت کو بیٹھنے دیں گے؟ اور اس کے بعد عمر نے یہ لفظ کہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور نے کہا میرا مدنی یہ بہت بڑا بہتان ہے، بی بی عائشہ پاک ہے۔ اب حضور تشریف لائے بی بی عائشہ کے گھر میں۔ بی بی عائشہ کہتی میں تو بستر میں پڑی تھی، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ حضور بیٹھ گئے، میں نے سوچا کہ میرے ابا میرے بارے میں کوئی بات کریں گے، اماں کرے گی، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ تھوڑی دیر گزری کہ حضور پہ وحی اترنی شروع ہو گئی۔ اب کہتی ہے کہ میری ماں باپ کی تو جان نکل رہی تھی کہ خدا جانے آج ہمارے گھر میں وحی آ گئی ہے، اللہ جانے اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا عائشہ کے بارے میں۔ لیکن فرماتی ہے میں مطمئن تھی کہ اللہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، میں پاک ہوں۔ جب وحی ختم ہو گئی تو حضور نے فرمایا ابشری عائشہ ان اللہ برأک من فوق العرش، عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے عرش سے تیری برات کا اعلان کیا ہے۔ اور قرآن میں وہی لفظ آئے جو عمر نے کہے تھے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہی لفظ آئے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ عائشہ قومی فشکری رسول اللہ، اٹھیں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کریں۔ انہوں نے کہا لا اشکر رسول اللہ ہے، میں حضور کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ حضور نے تو میری عزت و عفت پہ اعتبار ہی نہیں کیا ہے۔ اشکر اللہ، میں اللہ کا شکر کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی۔ تو یہ برات عائشہ کے اندر جو کلمات ہیں، ان کلمات کے کہنے والے بھی حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔